اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل آن لائن سائنس لیکچر اینڈ لٹریچر۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم جس شاعر کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں، ان کو سمجھنے جا رہے ہیں، ادبی دنیا میں انہوں نے اپنا نام خود منوایا، جن کے کام کو پاکستان کے ادب، فنون اور شاعری کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے۔ ملک کے پسندیدہ شاعروں میں سے ایک شاعر تھے۔ آپ کا اسم گرامی فیض احمد فیض ہے۔ فیض احمد فیض 13 فروری 1911 کو پیدا ہوئے، 20 نومبر 1984 کو اپنے خالق حقیقی کے حضور پیش ہو گئے۔ ایک پاکستانی شاعر اور اردو اور پنجابی زبان کے مصنف تھے۔ وہ پاکستان میں اردو زبان کے نامور ادیبوں میں سے تھے۔ ادب سے باہر انہیں وسیع تجربے کا آدمی کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جو کہ ایک استاد، ایک فوجی افسر، ایک صحافی، ایک ٹریڈ یونینسٹ اور براڈ کاسٹر رہا ہے۔ ابتدائی زندگی۔ فیض احمد فیض ایک جاٹ خاندان میں پیدا ہوئے۔ 13 فروری 1911 کو ضلع نارووال، پنجاب، برٹش انڈیا میں پیدا ہوئے۔ فیض احمد فیض کا تعلق ایک علمی گھرانے سے تھا جو ادبی حلقوں میں مشہور تھا۔ ان کا گھر اکثر مقامی شاعروں اور ادیبوں کے اجتماع کا منظر ہوتا تھا، جو اپنے آبائی صوبے میں خواندگی کی تحریک کو فروغ دینے کے لیے ملتے تھے۔ آپ کے والد سلطان محمد خان ایک بیرسٹر تھے جو برطانوی حکومت کے لیے کام کرتے تھے، اور ایک آٹو ڈیڈکٹ جس نے امپیریل افغانستان کے امیر عبد الرحمن کی سوانح عمری لکھی اور شائع کی۔ تعلیم۔ مسلم جنوبی ایشیائی روایت کی پیروی کرتے ہوئے ان کے خاندان نے انہیں ہدایت کی کہ وہ مقامی مسجد میں اسلامی علوم کی تعلیم حاصل کریں تاکہ مذہبی علوم سے روشناس ہو سکیں، جو کہ ایک اہل حدیث عالم مولانا حافظ محمد ابراہیم میر سیالکوٹی ہیں۔ آپ نے ان سے تعلیم حاصل کی۔ مسلم روایت کے مطابق فیض احمد فیض نے عربی، فارسی، اردو زبان اور قرآن پاک سیکھا۔ فیض ایک پاکستانی قوم پرست بھی تھے اور اکثر کہتے تھے، اپنے دلوں کو پاک کرو تاکہ تم ملک کو بچا سکو۔ آپ کے والد نے بعد میں آپ کو اسلامی اسکول سے نکال دیا، کیونکہ فیض جو کچھ دنوں کے لیے ایک مدرسے گیا تھا، وہاں پایا کہ وہاں کے غریب بچے آپ کے آس پاس رہنے میں آرام نہیں کرتے اور آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، جتنا آپ نے ان کو سکون پہنچانے کی کوشش کی۔ فیض احمد فیض صاف کپڑوں میں گھوڑے سے بنی گاڑی میں مدرسہ آئے، جبکہ اسکول کے طلبہ انتہائی غریب پس منظر سے تھے اور تنکے کی چٹائیوں پر فرش پر بیٹھتے تھے۔ فیض نامہ میں ان کے قریبی دوست ڈاکٹر اس کے والد نے آپ کو بعد میں اسکاٹ مشن اسکول میں داخل کرایا، جسے ایک مقامی برطانوی خاندان چلا رہا تھا۔ میٹرک کرنے کے بعد انہوں نے انٹرمیڈیٹ کی تعلیم کے لیے سیالکوٹ کے مرے کالج میں داخلہ لیا۔ 1926 میں فیض نے پروفیسر میر حسن کی نگرانی میں عربی زبان میں آنرز کے ساتھ BA کیا۔ 1930 میں فیض احمد فیض نے GC کے پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں شمولیت اختیار کی۔ یہاں GC سے مراد گورنمنٹ کالج ہے۔ 1932 میں انگریزی ادب میں MA کیا۔ اسی سال فیض احمد فیض نے پنجاب یونیورسٹی کے اورینٹل کالج سے پہلی ڈویژن میں پوسٹ گریجویٹ کا امتحان پاس کیا، جہاں سے آپ نے ماسٹر ڈگری حاصل کی۔ اپنے کالج کے سالوں کے دوران ہی ان کی ملاقات MN رائے اور مظفر احمد سے ہوئی، جنہوں نے انہیں کمیونسٹ پارٹی کا رکن بننے کے لیے متاثر کیا۔
شادی 1941 میں فیض احمد فیض ایک برطانوی شہری اور برطانیہ کی کمیونسٹ پارٹی کے رکن ایلس فیض سے پیار کرنے لگے، جو کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں طالب علم تھے، جہاں فیض نے شاعری سکھائی تھی۔ شادی کی تقریب سری نگر میں ہوئی، جبکہ نکاح کی تقریب پری محل میں کی گئی۔ آپ اور آپ کی شریک حیات اس عمارت میں رہے، جسے اب گورنمنٹ کالج برائے خواتین ایم اے روڈ کہا جاتا ہے۔ فیض کے میزبان ایم ڈی توصیر، جو اس وقت کالج کے پرنسپل کے طور پر تعینات تھے۔ آپ نے بعد میں ایلس کی بہن کرسٹوبیل سے شادی کی۔ فیض کی نکاح کی تقریب میں بخشی غلام محمد صادق اور شیخ عبداللہ سمیت دیگر افراد نے شرکت کی۔ جب ایلس نے پاکستان کی شہریت کا انتخاب کیا، وہ کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کی ایک اہم رکن تھیں۔ راولپنڈی سازش کیس میں اہم کردار ادا کیا، جب انہوں نے کمیونسٹ عوام کو اکٹھا کیا۔ اس جوڑے نے مل کر 2 بیٹیوں سلیمہ اور منیزہ ہاشمی کو جنم دیا۔ کیریئر شعبہ تعلیم اور خواندگی 1935 میں فیض نے امرتسر کے محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کی فیکلٹی میں شمولیت اختیار کی اور انگریزی اور برطانوی ادب میں لیکچرار کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ بعد میں 1937 میں فیض ہیلی کالج آف کامرس میں پروفیسر شپ قبول کرنے کے بعد اپنے خاندان کے ساتھ دوبارہ ملنے کے لیے لاہور چلے گئے۔ ابتدائی طور پر معاشیات اور کامرس کے تعارفی کورس پڑھاتے رہے۔ 1936 میں فیض نے ایک ادبی تحریک میں شمولیت اختیار کی اور اس کے ساتھی مارکسسٹ سجاد ظہیر نے آپ کو پہلا سیکرٹری مقرر کیا۔ مشرقی اور مغربی پاکستان میں اس تحریک کو سول سوسائٹی میں خاصی حمایت حاصل ہوئی۔ 1938 سے 1946 تک ماہانہ اردو میگزین ادب لطیف روشن بیلز لیٹرز کے ایڈیٹور چیف بنے۔ 1941 میں فیض نے اپنی پہلی ادبی کتاب نقش فریادی شائع کی، روشنی کے نشانات، اور 1947 میں پاکستان آرٹس کونسل PAC میں شمولیت اختیار کی۔ اپنی زندگی کے دوران فیض نے 8 کتابیں شائع کیں اور ان کے کاموں کی تعریف کی۔ فیض ایک انسانیت پسند شاعر تھے، جن کی مقبولیت پڑوسی ملک بھارت اور سوویت یونین تک پہنچی۔ اپنی پوری زندگی میں ان کی انقلابی شاعری نے فوجی آمریت، ظلم اور جبر کے ظلم کو حل کیا۔ فیض نے خود پاکستان میں دائیں بازو کی جماعتوں کی طرف سے دھمکیوں کے باوجود اپنے اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ فیض نے علامہ محمد اقبال اور مرزا اسد اللہ خان غالب کی تخلیقات سے متاثر ہو کر جدید اردو کو کلاسیکل کے ساتھ ملا دیا۔ فیض نے ملک سے سوشلزم کی ترقی کے لیے زیادہ سے زیادہ مطالبات استعمال کیے۔ سوشلزم کو ملکی مسائل کا واحد حل تلاش کیا۔ اپنی زندگی کے دوران فیض زیادہ وسیع سوشلسٹ نظریات سے متعلق تھے۔ اردو شاعری کو ملک میں سوشلزم کی وجہ اور توسیع کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اردو شاعری اور غزل نے فیض کو متاثر کیا کہ وہ اپنے سیاسی موضوعات کو عدم تشدد اور پرامن کے طور پر جاری رکھے، پاکستان میں انتہائی دائیں بازو کی سیاست کی مخالفت کریں۔ فوجی خدمات 11 مئی 1942 کو فیض احمد فیض کو 18ویں رائل گڑھوال رائفلز میں سیکنڈ لیفٹیننٹ کی حیثیت سے برٹش انڈین آرمی میں کمیشن دیا گیا۔ ابتدائی طور پر جنرل اسٹاف برانچ میں پبلک ریلیشن آفیسر کے طور پر تفویض کیا گیا۔ فیض احمد فیض نے 18 جولائی 1942 کو قائم مقام کپتان، 1 نومبر 1942 کو جنگی اہم لیفٹیننٹ اور عارضی کپتان، 19 نومبر 1943 کو میجر ایکٹنگ کے طور پر تیزی سے ترقیاں حاصل کیں۔
19 فروری 1944 کو عارضی اہم اور جنگی کپتان، 30 دسمبر 1944 کو آپ نے شمال مغربی فوج کے عملے پر پبلک ریلیشنز کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے طور پر ایک ڈیسک اسائنمنٹ وصول کیا، جس میں لیفٹیننٹ کرنل کا مقامی رینک تھا۔ ان کی خدمات کے لیے انہیں 1945 کے نئے سال کے اعزازات کی فہرست میں آرڈر آف دی برٹش ایمپائر ملٹری ڈویژن کا رکن مقرر کیا گیا تھا۔ فیض اکبر خان کی قیادت میں بائیں بازو کے افسر اور مستقبل کے پاک فوج کے جنرل کے ساتھ خدمات انجام دیتے رہے۔ وہ جنگ کے بعد تھوڑے عرصے تک فوج میں رہے۔ 1945 میں قائم مقام لیفٹیننٹ کرنل اور 19 فروری 1946 کو جنگی اہم اور عارضی لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر ترقی حاصل کی۔ 1947 میں فیض احمد فیض نے نئی قائم شدہ ریاست پاکستان کا انتخاب کیا۔ تاہم ہندوستان کے ساتھ 1947 کی کشمیر جنگ دیکھنے کے بعد فیض نے فوج چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور 1947 میں اپنا استعفیٰ پیش کیا۔ پاکستان واپس جائیں اور سرکاری کام کریں۔ 1964 میں فیض بالآخر اپنے ملک واپس آئے اور کراچی میں سکونت اختیار کی اور عبداللہ ہارون کالج کے ریکٹر مقرر ہوئے۔ پاکستان آرٹس کونسل کے سیکرٹری کے طور پر خدمات انجام دینے کے بعد آپ اسی سال اس کے نائب صدر بن گئے۔ 1965 میں فیض کو پہلی بار کرشماتی جمہوری سوشلسٹ ذوالفقار علی بھٹو نے حکومت میں لے کر آئے، جو ایوب خان کی صدارت میں وزیر خارجہ کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ بھٹو نے فیض کے لیے لابنگ کی اور انہیں وزارت اطلاعات و نشریات MOIB میں ایک اعزازی صلاحیت دی، جو مغربی پاکستان کے لوگوں کو اپنی مادر وطن کے دفاع کے لیے بھارت کے خلاف لڑنے کے لیے اکٹھا کرنے کے لیے کام کر رہے تھے۔ 1972 میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو انہیں واپس لائے اور فیض احمد فیض کو وزارت ثقافت اور وزارت تعلیم میں ثقافت کا مشیر مقرر کیا۔ فیض 1974 تک بھٹو کی حکومت میں خدمات انجام دیتے رہے، جب انہوں نے سرکاری اسائنمنٹ سے ریٹائرمنٹ لی۔ وفات 1984 میں فیض احمد فیض کا انتقال لاہور، صوبہ پنجاب میں ہوا۔ میراث: انہیں پاکستان کا سب سے بڑا شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ فیض پاکستان کے فنون، ادب اور ڈرامہ اور تھیٹر کے موافقت کی ادبی ترقی میں ایک انتہائی مقبول اور بااثر شخصیت رہے۔ 1962 میں فیض احمد فیض کو لینن امن انعام سے نوازا گیا، جس نے سوویت یونین کے ساتھ اپنے ملک کے تعلقات میں اضافہ کیا، جو اس وقت پاکستان کے ساتھ دشمنی اور مخالفانہ تعلقات رکھتے تھے۔